آپ بتائیے گا، میں نے بلوٹوتھ نہیں لگائی جی تو اگر کوئی اجازت ہو تو میں سے اگلا آسان سا سوال کر لوں. جی جی فرمائیں جو آپ. جی شیخ صاحب، ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو شرمندہ کریں. ہم ایک آسان سا سوال آپ سے کرتے ہیں جس کا ہر مسلمان کو جواب آنا چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. ہم پہلا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے جانب سے رسول، اللہ کی جانب سے ہادی. ادھر سے آپ سے سوال کر. اچھا ایک منٹ میری بات سنیے گا. یہ آپ میرے خیال میں شیعہ فرقے سے تعلق ہے آپ کا، جماعت سے؟ جی 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 میں شیعہ ہوں. ہاں تو یہ جو شیعہ کے ہاں کلمہ مشہور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہاں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا. تو آپ کا تو کلمہ بدل گیا نا، آپ کا تو کلمہ چینج ہو گیا. ابھی آتے ہیں نا، اسی کی طرف آتے ہیں نا، اسی کی طرف آتے ہیں. آپ مجھے بات تو کرنے دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی مانتے ہیں، معلم مانتے ہیں، اور ان کا ہر کلام ہم پہ حجت ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف صحیح حدیث ہے، مختلف طرق سے مروی ہے، اس سے شیعوں کا کلمہ بھی واضح ہو جاتا ہے. یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل اور یہ چاپ دار الحدیث ہے، اس کا جلد نمبر ہے 13. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 188، حدیث نمبر ہے 16819. جی جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے بغیر کسی امام کے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور اللہ آپ کا بلا کرے، اس کو شعیب الارناؤت نے بھی تصحیح کی، دوسروں نے بھی تصحیح کی، اور یہی روایت مسلم میں بھی موجود ہے. میں زیادہ اس کے مصادر آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، میں مسلم کی طرف چلا جاتا ہوں، کیونکہ مسلم کی جو کتاب ہے اس کو قرآن کے بائی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا بہن کے طور پر، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری مسلم ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 1851، صفحہ نمبر 942، کہ جنگ حرہ کے وقت عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن مطیع کے پاس، جو وہ قائد تھے ان باغیوں کے جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی مدینہ میں سنہ 63-64 میں، تاکہ یزید کو وہ ظالم مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کے لیے یہاں پہ کوئی متکا رکھ دیں، کوئی سیٹ رکھ دیں تاکہ ان کی عزت ہو جائے، بیٹھ جائیں. اس نے کہا میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف ایک حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ، جو اپنے امام کے طاعت سے باز آتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی کوئی عذر نہیں ہے، اس کا کوئی پاس حجت نہیں ہے. ومن مات وليس في عنقه بیعة مات میتة جاہلیہ، اور جو مر جاتا ہے اور اس کے گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو ایک حدیث صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ جو مرتا ہے اس کا امام نہیں ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. دوسری حدیث جو اپنی امام کی طاعت نہیں کرتا اور جو اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو امام کی، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو قاری صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پر کس کی بیعت ہے؟ آپ ابھی کس کے بیعت میں ہیں اور کون آپ کا امام ہے؟ جی سر بولیں. جی ہم اس امام کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اقتداء کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقلد. اور دوسرا جو بیعت ظاہری طور پہ ابھی میرے پورے مرشد ہے حضرت علامہ مولانا مفتی پیر ابو طاہر احمد رضا نوری صاحب حویلی لکھا کے ہیں. ان کے والد کے مناظر اعظم مولانا عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور انہوں نے کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس کا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی پیر ابو رضا محمد عبدالعزیز نوری رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ حیثیت ہے یہ نوری صاحب کی کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ یہ وہی امام ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیری مریدوں کی بات کر رہے تھے، پیروں کی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ ہو. بات سنیں، اس میں پہلے وہ نشانیاں بھی دیکھی جاتی ہیں نا کہ وہ امام اس لائق ہے کہ اس کی بیعت کی جائے.
جاہل تو بات، جاہلوں کی بات الگ ہے. آپ کے نوری صاحب، آپ کے نوری صاحب جس کی آپ نے بیعت کیا، کیا وہ اس لائق ہیں کہ اگر ان کی کوئی بیعت نہ کرے؟ 99% 99.99 مسلمانوں نے تو ان کی بیعت نہیں کی ہے نا. 100% لائق ہے. او شیخ صاحب سنو تو صحیح نا، جنہوں نے ان کی بیعت نہیں کیا ہے وہ جہنمی ہیں. جی ماتمی تن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں، شرک کی موت مرتے ہیں. اس طرح تو جو پچھلے بات سنے، اس طرح جو پچھلے امام آئے، امام حسین تھے، امام اس طرح کا مطلب ان کے زمانے میں جو مطلب جو جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ سارے جاہلیت کی موت مار. اور جو لوگ ابو حنیفہ صاحب کے امام جعفر بھی تھے. ہاں بالکل جی جی جو لوگ ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ان کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی جاہلیت کی موت مریں گے. یہ کسی اور امام کی بات ہو رہی ہے. آپ کس کے ہیں پہلے آپ بتائیں، آپ کس کے مقلد ہیں؟ امام جعفر کے نہیں ہیں. اس کا مطلب جو ان کو نہیں مانتے وہ سارے کافر ہو گئے. دیکھیں میں قائل ہوں اس بات کا کہ دنیا میں ایک ایسا امام موجود ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں جانتے، اس کو اپنا امام نہیں مانتے، اس سے آپ نے بیعت نہیں کی ہے تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. جی ہاں بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو. بولے وہ پیر نوری نہیں ہے، وہ کوئی مجتہد نہیں ہے، وہ کوئی مولوی نہیں ہے جس کے اتنی اسٹیچر ہے. شیخ صاحب سنیں نا، جس کی اتنی پوزیشن اتنا ہائی ہے کہ اگر اس کو آپ نہیں پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. بیعت کی شرائط بتائیں آپ. بیعت کی شرائط تو آپ کو علم ہی نہیں ہے، جہلانہ گفتگو کر رہے ہیں آپ. بیعت کی شرائط جاہلانہ یہ دیکھیں اس طرح الفاظ سے نکلے ہیں. انہوں نے کہا ہے دیکھیں بیعت کے لیے سب سے پہلی چیز ہم کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی پہلے شرائط دیکھی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کرو گے تو اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے. اب بیعت کرنے کے لیے ہم نے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں اس کی شرائط کیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی نبی پاک کا فرمان ہے، اولیاء کرام کے جو ہے ارشادات موجود ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے جس کی آپ بیعت کرتے ہو. بالکل بالکل. اچھا ذرا بتائیں آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ ذرا بتائیے گا نبیل بھائی، آپ کے نزدیک کیا ہے ہمارے نزدیک کیا ہے امام مین؟ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو اگر دیکھیں تو امام جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو، اس کا چال چلن اٹھنا بیٹھنا شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ماننے والا ہو، سنت کی پیروی کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے اس کا بیعت ہونا جو ہے ضروری ہے، اس کی بیعت آپ کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شیخ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں یا قرآن کو نہ مانیں یا اللہ کو نہ مانیں تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی اگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ دیکھیں بالکل. اگر کوئی شخص آپ سن لیں، اگر کوئی شخص دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کے پیر نوری صاحب کو نہیں مانتا اور کوئی شخص ابو حنیفہ صاحب کا کہتا ہے میں اس کا تقلید نہیں کرتا، بھائی کیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی؟ تو نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ وہ امام نہیں ہوا ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے. بات سنیں پہلے میری بات سن لیں. آپ کس کے اس وقت مقلد ہیں؟ کس کی بیعت کی ہوئی ہے آپ نے؟ میں نے بیعت کی اس شخص کی جس کا اسٹیچر اتنا بلند ہے کہ اگر اس کو آپ نہ پہچانے، وہ جس طرح آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا نا تو آپ کی موت. آپ بات نہیں کرنے دیتے نا. اس وقت دیکھیں نبیل بھائی بات کمپلیٹ ہو لینے دیں، آپ کو پورا موقع ملے گا. اس طرح سے بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ کاٹنا شروع ہوئے تو پھر آپ بھی نہیں کر پائیں گے. ان کو پوری بات کر لیں دیں جیسے وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جالیہ. جو شخص مرتا ہے اور اس کے گردن پہ بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ کس شخص کی بیعت ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پیر کوئی مولوی صاحب ہے، نوری صاحب، اور یہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی بیعت نہ کرے تو جاہلیت کی موت نہیں مرتا. تو یہ واضح بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جس کی بیعت کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی پیر مرشد نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں. یہ کوئی کسی اور شخص کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جس کو بیعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اب ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بیعت کس سے ہے. کیا وہ اس کو جانتا ہے
کہ اگر اس کی بیعت اور اس کے گردن پہ ہے تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے گا، یا وہ اس کو نہیں جانتا؟ ایسا کون سا شخص ہے؟ دیکھیں یہ جاہلیت کی موت مرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو نہ مانیں جاہلیت کی موت مریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں جاہلیت کی موت مریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم قرآن کا انکار کریں گے جاہلیت کا موت مریں گے۔ تو یہ شخص اتنا اہم درجہ رکھتا ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ اگر اس کی طاعت نہ ہو یا اس کی بیعت نہ ہو تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ آپ پورے عالم اسلام میں دیکھیے، اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے سوائے 12 ائمہ علیہ السلام کے۔ کوئی فرقہ نہیں کہتا کہ اگر فلانے شخص کو نہ مانے، جناب عثمان کو نہ مانے، یا جناب ابو بکر کی بیعت نہیں کیا، جناب عمر کی بیعت نہیں کیا، ان کی بیعت نہیں کی، ابو حنیفہ کے آپ مقلد نہیں بنے اور بیعت نہیں کی، تو آپ جاہلیت کی موت۔ کوئی نہیں کہتا، یعنی یہ ایک ایسا پوزیشن ہے، اس کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے سوائے 12 ائمہ علیہ السلام کے۔ کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو اگر آپ نے پہچانا تو آپ کی ہدایت ہے، ان کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، ان کی طاعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے، تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں۔ تو ہاں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ میں 12 اماموں کو مانتا ہوں۔ میرا امام حی حاضر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، ان کی بیعت میرے گردن پر ہے اور وہ میرے امام ہیں، اور میں ان کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاعت نہیں ہے، بیعت نہیں ہے، تو جاہلیت کی موت مرتا ہے، میں انہی کو اپنا امام مانتا ہوں۔ آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ پیر خود ہی کہتے ہو کہ میں پیر نوری صاحب کو، اور خود بھی پھر کہتے ہو کہ اگر کسی نے اس کی بیعت نہیں کی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا سمجھ آئیے؟ میں آپ دونوں سے، نبیل بھائی آپ انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دی ہے، اب آپ اس حوالے سے، بیعت کے حوالے سے کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں 1 منٹ ویٹ کیجئے ذرا۔ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جی اچھا نبیل بھائی آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی تھی؟ اگر مجھے ٹائم ملتا ہے میں اپنا حوالہ نکال لوں۔ جی آپ نکالیں۔ جی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب دوبارہ حدیث پڑھتے ہیں؟ جی پڑھ دیں۔ کس چیز کا حوالہ نکالیں گے آپ شیخ صاحب؟ وہ جو امام، اچھا وہ امام سمجھ رہے ہیں، وہ جو شیخ سمجھ رہے ہیں جن کی بیعت کے بغیر مرنا جہالت کی موت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی شیخ ہو سکتا ہے، مطلب اس کی۔ اچھا اس میں ویسے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے اللہ یار صاحب، جب تک وہ ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی سر یہ جو ائمہ ہے چلے گئے اور پھر اس کے بعد امام آگے، پھر ان کی تقلید، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، ان کی ایگزسٹنس سے کا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ یعنی کہ اگر فزیکل روم میں ہو تو ان کی تقلید کی جائے، جیسے اب امام مہدی ہیں وہ غیبت میں ہیں تو ان کی تقلید کرتے، ایسا کچھ مطلب ایسا ہے؟ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس زمانے میں، ان کے حدیث تھی، لوگ عمل کرتے تھے، لیکن سب لوگ ان پہ رسائی نہیں تھی۔ کچھ لوگ مسلمان یمن میں رہتے تھے، کچھ لوگ بحرین میں رہتے تھے، کچھ لوگ طائف میں رہتے تھے، کچھ لوگ اس زمانے میں رہتے تھے جو مسلمان تھے اور جنہوں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ حدیث میں بعض تو صحابی ہیں نا جو تاریخ اسلام میں، صحابی وہ ہیں جو ایک دفعہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، ایک دفعہ دور سے بھی دیکھا ہے تو وہ صحابی ہے۔ لیکن بعض ایسے افراد بھی جن کو مخترم کہا جاتا ہے، مخترم وہ افراد ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ شرف یاب نہیں ہوئے، دیکھا نہیں۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب ڈائریکٹلی ان کو دیکھتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، بقیہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اکثر حضرات جو شیعہ تھے وہ ائمہ علیہ السلام کے اس طرح رسائی نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ عالم اسلام بہت وسیع تھی، کچھ لوگ یمن میں، کچھ لوگ قم میں، کچھ لوگ نیشابور میں، بخارا، اتنی دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے، تو کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ کس طرح اطاعت کرتے تھے امام علیہ السلام کی، ان کی امامت پہ ان کی ایمان تھی اور ان کے جو فرامین تھے ان پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حی یرزق، زندہ ہیں، ان کے فرامین موجود ہیں اور ان کی روایات موجود، ان کی روایات وہی ہیں جو کہ میرے آبا کی احادیث پہ عمل کریں، اس کے علاوہ ان کے بھی احادیث ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے اور
ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے، اور جس دن وہ تشریف لائیں گے، وہ ظہور فرمائیں گے، وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، تو اس وقت ڈائریکٹلی ان کی باتوں پہ عمل کریں گے، اور جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ احادیث پہ، روایات پہ عمل کریں آپ، اور ان سے بیعت کرنے کا طریقہ ہمارے احادیث میں موجود ہیں کہ کس طرح انسان ہر روز نماز صبح کے بعد ان سے بیعت کر سکتا ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگ اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے سے کیا مراد؟ جواب دے دوں بھائی؟ اللہ کے نیک بندے مقصود ترجمہ نہیں بنتا، صادقین سے مراد ہے، صادقین کا ترجمہ ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ، صحیح ہے جی، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ سچ بولنے والے کو آپ لفظ واضح ہے، صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، یہ اس کا مفہوم چاہیے آپ کو، اس کا مفہوم تو واضح ہے۔ میں اس کی کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں میرے بھائی قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ یہ کتاب صحیح مسلم ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا، خطا نہیں بولتا، آپ کو غلط راستے نہیں دکھائے گا، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ ملاحظہ کریں عزیزو، یہ کتاب صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میرے ہاتھ میں، اور یہ چاپ لبنان کی، بیروت کی، دارالفکر بیروت میں چھپی ہے۔ یہ باب التیمم ہے، باب التیمم، کتاب الحیض، باب التیمم۔ اچھا، اس میں ایک حدیث ملاحظہ کریں، شیخ صاحب توجہ دینا ذرا یہاں پہ، قاری صاحب، حدیث نمبر ہے یہاں پر 368۔ اچھا، عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے، اتا عمر بن الخطاب کے پاس آئے، فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا تھا، یا میں جنب ہو جاتا ہوں، پانی مجھے نہیں ملتا۔ فقال لا تصلی، عمر صاحب نے کہا کہ نماز نہ پڑھ۔ فقال عمار نے کہا اما تذکر یا امیر المؤمنین اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، عمار نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جو ہے جنب ہو گئے تھے، فلم نجد ماء، اور ہمیں پانی نہیں ملا، فاما انت فلم تصلی، اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت، لیکن میں نے اس وقت مٹی میں اپنے آپ کو، مٹی میں رول کیا میں نے اپنے آپ کو، اور میں نے اس طرح نماز پڑھی تھی۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ماریں اور پھر پھونک ماریں، اور پھر اپنے ہاتھ ہتھیلی کو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر دیں۔ اچھا، عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، اے عمار اللہ سے ڈر۔ عمار نے جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس بات کو دوبارہ نہ دہراؤں۔ عرض ہے شیخ صاحب کہ قرآن کی آیت آپ نے خود بھی پڑھی ہے اور آپ خود قاری ہیں، قرآن نے فرمایا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو تیمم سکھایا ہے، قرآن کی آیت بھی موجود ہے بھلے کہ اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا ان کنتم مریضا او علی سفر او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر آپ نے عورتوں کو لمس کیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو آپ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سکھایا بھی ہے، اس کے باوجود وہ فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو۔ جنوب کو کہتا ہے کہ پانی نہ ملے، نہیں کہتا کہ تم تیمم کرو، جیسے قرآن نے فرمایا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتا ہے تو نماز ہی نہ پڑھ۔ تو آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب کہ کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے؟
جو قرآن کے مخالفت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں فتویٰ دیتا ہے؟ بولیں بات سنیں، یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے حضرت عمر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے راوی کتنے پڑھے ہیں آپ؟ یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ سب کے نزدیک صحیح ہے۔ میں نے آپ سے مجھے یہ بتائیں راوی کتنے اس کے، روایت کرنے والے؟ روایت کرنے والے اس حدیث میں ایک ہی آدمی ہے۔ میں نے پوچھا اکثر حدیث کے راوی ایک ہی ہوتے ہیں بھائی، ایک حدیث پڑھتا ہے نا، اس کے راوی دو نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتے ہیں۔ ہر بات میں حضرت عمر کے حق میں نبی پاک نے دعائیں کی ہیں، اسی عمر کے حق میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرا عمر جنتی ہے۔ یہی ایک جنتی آدمی کیسے قرآن کی مخالفت کر سکتا ہے، رسول کی مخالفت کر سکتا ہے نا، تو پتہ چلے کہ وہ سب غلط ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے آپ کی نماز نعوذ باللہ نبی پاک غلط ہوئے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے بولے ہی نہیں ہے جی، جو نبی قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ دیکھیں حدیث میں ہے، حدیث پاک کی بخاری بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں، مسلم بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں، کوئی ایک آدھی حدیث آپ کو نظر آتی ہے آگ لگا دی، وہ ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں اس کو بیان کرنے والے ڈائریکٹ عمر نہیں ہے، اس کو 4 راوی بیان کر رہے ہیں، 5 بیان کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے سچے ہیں؟ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ مسلم کی سب احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ سب احادیث صحیح ہے، ایک آپ بھی مانتے ہو سب حدیث صحیح ہیں، مانتے ہو نا سب حدیث صحیح ہے؟ میں نہیں مانتا کہ سب احادیث صحیح ہیں۔ آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ فرمان تو کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں یہ ایک حدیث صحیح نہیں، ایک حدیث آپ دیکھیں ساری حدیث، کچھ ایسے حدیث ہیں جن کے احکام منسوخ ہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا نا، ان کی وفات کے بعد کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا۔ تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ پھر آپ کیوں نہیں مانتے بتائیں؟ کس چیز کو نہیں مانتے بھائی؟ کس چیز کو نہیں مانتے؟ کیا اچھا آپ ہمیں یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ مانتے ہو کہ جو حکم ہوتا ہے یعنی ان کے بعد جو حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، 1 منٹ ویٹ کیجئے، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے شان میں، عمر کی تعریف میں احادیث وارد ہوئی ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں نا عہد ہوتی ہے آپ کے نزدیک، ان کے جو ہیں وہ سارے منسوخ ہیں، کیا وہ سوری اس کو آپ ساروں کو پوچھتے ہیں، اس میں کوئی حدیث بھی آگے پیچھے نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مطلب آپ کے نزدیک کا ہمارا، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں کہ ہم نے کوئی بھی جی شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دکھایا آپ کی کتاب سے وہ حدیث جو بالاجماع صحیح ہے اور مختلف کتب میں وارد ہوئی ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے، ترمذی میں بھی دوسری کتب میں بھی، کہ آپ کے عمر صاحب نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فتویٰ دیا، اس کے مقابلے میں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے غلط ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے مقابلے میں آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف بھی تو ہوئی ہے نا، یہ فرماتے ہیں، آپ کا جواب صرف یہی ہے، صحیح ہے یا کچھ اور جواب ہے؟ نہیں، آپ نے کہا، میں کہتا ہوں حدیث غلط ہے، یہ والی جو آپ نے بیان کی ہے، بتائیں، یہ تو اجماع کے خلاف ہے، ابھی مسلم کی احادیث کو کوئی، دیکھیں جو مسلم کی احادیث کو غلط کہے، آپ کے علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے، آپ حاضر ہو کہ آپ کی بیوی آپ پہ طلاق ہو جائے؟ بات نہیں، اسی جگہ پہ دیکھو شیخ صاحب آپ کہہ دو یہاں پر کہ یہ حدیث جھوٹ ہے، آپ چاہتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرمان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب جس عمر کے بارے میں بات شیخ صاحب آپ قسم کھا کے کہہ دو یہ حدیث جھوٹی ہے، آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دیں گے، ابھی کر دیں گے۔ میں قسم کیوں کھاؤں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے، پیچھے ہٹ جانا بھائی، ابھی کہہ دو کہ یہ حدیث مسلم کی حدیث جھوٹی ہے، میں ابھی آپ کی بیوی آپ پہ حرام کر دوں گا، آپ کی کتابوں سے، سب کے سامنے، نہیں ڈر گیا بھائی۔ اچھا یہ آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ یہ الگ سے ایک تو دیکھیں، آپ ایک دفعہ کہتے ہو کہ حدیث جواب دینا، میں بھی آپ کا نکاح غلط کرتا ہوں، بتائیں آپ اس کو غلط کہتے ہو؟ اب سن لو نا، میں جواب دوں بھائی، سنیں گے؟ ہاں، تو عرض یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، اجازت دیں، ایک حدیث میں ہے کہ عمر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نماز چھوڑ دو، تیمم کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ کو چاہیے تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھو، تو پہلے انہوں نے کہا یہ حدیث جھوٹ ہے، اب ڈر گئے، وہ اپنی بیوی کی طلاق سن کے ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حدیث اس کی شان میں تعریف بھی تو ہے، تو اس کی تعریف کی احادیث جھوٹی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، یہ کتاب ہے الموضوعات،
الموضوعات لابن الجوزی، چھاپ ہے سعودی عرب کی مکتبۃ السلفیہ میں. یہاں پر باب فی فضل ابی بکر، یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 303. یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنہ. ایک گروہ جو متعصب ہے اور ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور ان کی ادعا یہ ہے کہ اہل حدیث ہیں، سنت سے مراد حدیث، یہ حدیث کے علماء ہیں. فوضعوا لأبی بکر فضائل، انہوں نے ابو بکر کی فضیلت میں احادیث نقل کیا. وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان لوگوں نے کیوں ایسے احادیث، جھوٹی احادیث بنا دی ابو بکر کے فضل میں؟ کیونکہ انہوں نے شیعوں کا مقابلہ کرنا تھا. شیعوں کے پاس امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے فضل میں احادیث ہیں، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ انہوں نے احادیث گڑیاں ابو بکر کے فضل میں. تو جب آپ کے اپنے علماء نے یہ بتا دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے احادیث گڑی ہیں ابو بکر کی فضیلت میں تاکہ شیعوں کا مقابلہ کیا جا سکے. اور پھر اسی کتاب موضوعات کی جلد نمبر 2 میں ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 24، یہاں پہ سألت ابی ما تقول فی علی و معاویہ. احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، مخالفت تھی، اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فأطرق ثم قال ایش اقول فیہما، اس نے کہا کہ میں اس معاملے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا. امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، دشمن ان کے بہت زیادہ تھے. انہوں نے علی علیہ السلام میں جستجو کی، تلاش کی کہ ان میں کوئی عیب ان کو مل جائے، پر ان کو کوئی عیب نہیں ملا. علی علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ملا ان کے دشمن. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاتروا كيادا منهم له، تو انہوں نے آیا ایک شخص کو دیکھا جو امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے مخالف ہیں، معاویہ، ان کی شان میں احادیث گڑی ہیں اور احادیث بیان کی ہیں تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچے لایا جا سکے. تو عرض یہ ہے شیخ صاحب، یہ آپ کے امام احمد خود بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کے خود علماء حدیث نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان کو نیچے لانے کے لیے معاویہ کے لیے احادیث بنا سکتے ہیں، تو ابو بکر عمر کے لیے لامحالہ بہت سارے احادیث بنا سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تالیف ابن قتیبہ الدینوری، متوفى سنہ 276. یہ بخاری مسلم کے معاصر تھے. یہاں پر یہ کتاب سنہ 1991 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. دلائل دیں بخاری شریف سے، بخاری کی میرے پاس بک موجود ہے، اس کے دلائل دیں. اسی کے دلائل دے رہا ہوں نا. وتحامى كثير من المحدثین، یہ بخاری کے معاصر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بخاری کس فضا میں رہتے ہیں، مسلم کس فضا میں رہتے ہیں، محدثین حدیث نقل کرنے والے کس ماحول میں رہتے ہیں. وتحامى كثير من المحدثین ان يحدثوا بفضائله کرم اللہ وجهه او ان يظهروا ما يجب له. کہتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے محدثین ہیں کہ ان کو اس بات کو گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی حدیث نقل کرے علی علیہ السلام کی فضیلت میں، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی فضائل ظاہر ہو جائے. وہ بہت سارے جملے کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ کا وقت نہیں لیتا. حتی تحامى كثير من المحدثین يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاویہ كأنهم لا يريدونهما بذلك وانما يريدونه. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے محدثین گلی گلی پڑھتے ہیں تاکہ وہ کوئی حدیث ڈھونڈ لے عمرو بن العاص کی فضیلت میں یا معاویہ کی فضیلت میں، اس لیے نہیں کہ ان کو معاویہ یا عمرو بن العاص سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ امام علی علیہ السلام کو نیچے لانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کے اپنے علماء نے، اب آپ کی اپنی کتابوں میں آپ کے اپنے محدثین نے اقرار کیا ہے کہ صحابہ کے لیے احادیث بنائی جاتی ہیں تاکہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو نیچے لایا جائے، تو یہ سب سے کارآمد کہاں ہوگا؟ معاویہ سے زیادہ کارآمد، عمرو بن العاص سے زیادہ کارآمد وہاں ہوگا کہ آپ ابو بکر عمر کے لیے حدیث بنا دیں ان کی فضیلت میں، تاکہ ان کو اگر افضل بنا دے تو علی علیہ السلام افضلیت سے گر جائیں گے، ان کا نمبر 3 نمبر 4 بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو اپنی کتب میں بری پڑی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ایک شخص جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے
ایک شخص جو سنت کے خلاف، سنت واضحات سنت کے خلاف فتوا دیتا ہے کہ تم نماز ہی چھوڑ دو، تیمم نہ کیا کرو، تو لازمی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بالکل بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ تو ثابت ہوا کہ آپ نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا کہ بخاری مسلم میں ابو بکر کی، عمر کی فضائل موجود ہیں، یہ سب من گڑت ہے، سب جھوٹی ہیں، اس دلیل کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا۔ اوکے میرے بھائی۔